بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 24 تک 4 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم ڈر جاؤ، کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں 2 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے اس آیت کے اندر، ایک عبادت کا، دوسرا تقوی کا۔ یعنی عبادت اور تقوی 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تقوی جب تک انسان کے اندر نہ ہو، انسان کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے عبادت کا، کہ عبادت کرو، اور عبادت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک صاحب حیثیت وہ ہے، اللہ کے نزدیک صاحب کرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے۔ فرمایا کہ جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہے۔ ہمارے ہاں عزت کا معیار دولت ہے، ہمارے ہاں عزت کا معیار شہرت ہے، لیکن اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقوی ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ جب عبادت کرنی ہے اس رب کی کرو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ اس لیے کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یعنی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی پرہیزگار بن جائے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ بچھونا یعنی بستر۔ بستر کس کام آتا ہے؟ انسان بستر پہ کیوں آتا ہے؟ انسان بستر پہ آتا ہے آرام کرنے کے لیے۔ یعنی ہم نے زمین کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنائی ہے، سکون کی جگہ بنائی، ایک مسکن بنایا ہے۔ والسماء بناء، اور ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے چھت بنا دیا۔ چھت کیوں؟ اس لیے کہ چھت انسان کے مسکن کا ایک مین جگہ ہوتی ہے، ایک پلر ہوتا ہے، ایک جگہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے چھت جو ایک یعنی مین پارٹ ہوتا ہے مسکن کا۔ پھر آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے۔ رِزْقًا لَكُمْ، پھر رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ حالانکہ تم اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کسی چیز کا شک ہے، کس چیز میں؟ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اس چیز میں جو ہم نے نازل کی ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر۔ پھر آگے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے علاوہ تمام کے تمام لوگوں کو بھی بلا لو، جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، اپنے حامیوں کو، اپنی مددگار کو جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں 2 چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک رسالت کا اور دوسرا قرآن کی صداقت کا۔ یعنی جس طرح قرآن کی صداقت کی یہاں گواہی دی جا رہی ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ان کو کہہ دیجئے کہ اگر یہ پوری کی پوری انسانیت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، پوری انسانیت اکٹھی کر دیں، پوری مخلوق جنوں کی اکٹھی کر لیں، پورے جنات کو اکٹھا کر لیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا ایک قرآن یا ایک سورت، ایک آیت ہی بنا کر دکھائیں۔
اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں کر سکتے. فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائے، یعنی اہل سما کو بھی بلا لیں، فرشتوں کو بھی بلا لیں، جنات کو بلا لیں، اور زمین میں پوری کائنات کے لوگوں کو بلا لیں، تمام کے تمام مل کر اللہ کے جیسا قرآن بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم چیلنج ہے. یہ قرآن کی حکمت ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی، آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس ہرگز تم یہ کر ہی نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس ڈر جاؤ اس آگ سے کہ جو ہم نے تیار کر رکھی ہے اور جس کا ایندھن فرمایا کہ انسان، لوگ، والحجارہ اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، حقیقت میں یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ہم دنیا کے اندر گرمیوں میں جون جولائی کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے. یعنی جس طریقے سے دنیا کی آگ کو، جس طرح مثال کے طور پر اگر زیادہ سے زیادہ گرم ہو، لوہے کو جب گرم کیا جاتا ہے تو 2000 ڈگری سینٹی گریڈ تک آگ کو گرم کیا جاتا ہے. یہ دنیا کی آگ ہے. اگر ہم 2000 کو 69 سے ملٹیپلائی کریں تو 1,38,000 یعنی 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ. اور یہاں ہم گرمیوں کے اندر 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ یہ ایک اندازہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی گرمی، اس کی تپش کتنی زیادہ ہے. یہ دنیا کی آگ سے ہلکا سا کمپیئر کر رہے ہیں کہ اگر ہم 69 کو 2000 سے ملٹیپلائی کریں تو 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ آتا ہے. انسان کیسے اس آگ کو برداشت کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر جب مومنین کو دعا سکھائی ہے تو وہاں یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. جہنم سے نہیں فرمایا، آگ سے بچا. اور اسی لیے دوسری جگہ پر فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. یہاں آگ کا ذکر کیا جا رہا ہے، نار آگ کو کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس آگ سے بچ جاؤ جو اصل میں حقیقت میں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار، اللہ کی آگ سے ڈر جاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.